بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں عید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں عید کے احکام بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احکام و فضائل سننے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جناب حسنین کریمین علیہم السلام نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ میرے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ دو۔ غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی اور عرض کیا، آقا تشریف لے آئیں۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسنین کریمین علیہم السلام کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پاک لوگوں کی یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عیدگاہ کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بہت درد کے ساتھ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آواز سن کر اس کے قریب گئے۔ آپ کے پیچھے سب صحابہ کرام بھی تھے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا، میں یتیم ہوں۔ یہ سن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اپنی یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ اس یتیم بچے کے درد کا اندازہ اس ہی شخص کو ہو سکتا ہے جو خود یتیمی کے ماحول میں پلا ہو۔ اس بچے نے کہا، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو مجھے کپڑے لا دیتا اور میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی۔ آج عید کا دن ہے، میرے سارے دوستوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس کھانے اور پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، بیٹا آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ بچے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہارا باپ ہوں۔ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لخت جگر کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، بیٹا آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ سب صحابہ کرام اور حسنین کریمین علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ منبر پر بیٹھ گئے۔ وہ بچہ پیچھے بیٹھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا، بیٹا تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ساتھ جوڑ کے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ناظرین، عید کا موقع ہے، آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اپنے ارد گرد یتیموں کا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں محبت، شفقت اور رحم داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، میں آسمان والا تم پر رحم کروں گا۔ دین اسلام بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے بھی بے شمار عفو و درگزر اور رحم کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ارد گرد جتنے بھی یتیم و مسکین اور نادار لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں۔